بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوب جانے والے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ نمرود نامی ایک بادشاہ تھا، بڑا ہی جابر، اور سمجھیں کہ 4 جو بادشاہ ہوئے جنہیں اللہ عز و جل نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، ساری دنیا پر۔ 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ انہی 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود تھا جسے اللہ عز و جل نے پوری دنیا پر حاکمیت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑا ہی جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ چمکا ہے اور اس کی چمک کے آگے سورج اور چاند کی روشنیاں بھی کم پڑ گئی ہیں۔ اس سے یہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے جو اپنے کاہن تھے، جادوگر تھے، انہیں اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس پر ان جادوگروں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے لوگوں کا دین بدل دے گا اور تمہاری سلطنت کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ اس پر جو ہے وہ اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اس نے ایک جو ہے وہ اس کے لیے الگ ایک محکمہ جو ہے وہ قائم کر دیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جو بچہ نیا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے جدا رہیں، کسی کو اجازت نہیں ہو۔ لیکن جو اللہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکالتا ہی ہے جس سے اس کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس کے حکم کے آگے دنیاوی کسی بادشاہ کی کوئی نہیں چلتی۔ تو ایسا ہی ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں، حمل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب حمل ٹھہرا تب بھی اس کے جادوگروں نے اس کو بتایا نمرود کو کہ اب جو ہے وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے، جس کا ہم نے تمہیں بتایا تھا۔ وہ حمل بھی بتا دیا، لیکن اللہ کی کرنی کے سامنے نمرود اگرچہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو سارا کچھ پتہ تھا کہ ہو گیا وہ معاملہ، بچہ حمل میں بھی آ گیا ہے، لیکن اب وہ کر کچھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے والد نے شہر سے دور ایک تہہ خانہ کھود رکھا تھا، وہاں ان کی والدہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا، اور وہیں پر آپ تقریباً 7 سال یا ایک اور روایت کے مطابق 13 سال جو ہے وہ ادھر ہی پرورش پاتے رہے۔ وہ غار جو تھی وہ تہہ خانہ اس کو بند کر دیا جاتا، روزانہ آپ کی والدہ وہاں جاتی اور وہاں جا کر آپ کو دودھ پلا کر آتی۔ جب وہ پہنچتی وہاں پر تو وہ دیکھتی کہ آپ ایک انگلی جو ہے وہ چوس رہے ہیں، اور اس انگلی سے جو ہے وہ دودھ نکل رہا ہوتا جو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے جاری فرمایا تھا۔ پھر آپ جو ہے وہیں رہے، اور ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، خدا کون ہے؟ اس پر ان کی والدہ نے کہا کہ تمہارا رب تمہارا والد ہے۔ تو آپ نے کہا پھر میرے والد کا رب کون ہے؟ تو اس پر والدہ جو ہے وہ سمجھ گئیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ وہ جس بچے کی بات لوگ کرتے تھے کہ وہ دین بدل دے گا لوگوں کا، وہ بچہ جو ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ چونکہ آپ کے والدین بھی مسلمان ہی تھے، کیونکہ اس کی ایک واضح دلیل ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ تو حضور کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے آدم علیہ السلام تک، سب کے سب جو ہے وہ دین الہی پر ہی قائم تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی ایک بھی۔ تو چونکہ حضور سیدنا اسماعیل پھر آگے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس حدیث سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، دین الہی پر ہی تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا، تو آپ بچپن ہی سے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم کرنے لگے توحید کی، شریعت کی۔ یہ 3 آیتیں واضح ہیں۔ ایک تارے، چونکہ وہ اس وقت مختلف لوگ پوجا کرتے تھے، تاروں کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند کی پوجا کرتے تھے، تو ہر ایک کی الگ الگ آپ نے جو ہے وہ دلیل دی اور رد کیا۔ تارے کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ تم اس کو رب مانتے ہو، لیکن جب وہ تارا ڈوب گیا تو کہا اب تو ڈوب گیا، اب تمہارا رب کدھر گیا، اب تو یہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہے وہ چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، تو وہ بھی ڈوب گیا، بعد میں اس کا وقت آنا تھا، اس کا ڈوب ہی جانا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو جو چیز وجود میں آئے پھر ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ختم ہی ہو گئی تو وہ رب کیسے ہے؟ جب رب بھی ختم ہو جائے گا تو دنیا کا نظام کون چلائے گا؟ تو اس سے آپ نے بڑی واضح دلیلیں دے کر جو ہے وہ انہیں سمجھایا کہ یہ جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ بالکل قابل عبادت نہیں ہے۔ قابل عبادت وہ ہے جس نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو چاند ستارے یا سورج جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کا بھی جو بنانے والا ہے وہ جو ہے وہ اصل قابل عبادت ہے، اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ پھر آخر میں فرمایا ساری دلیلیں دے کر کہ اے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، حنیفا وما انا من المشرکین، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ ایک ورد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کیا کرتے تھے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت یہ آپ فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیتیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت دے چکا۔
ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بتوں کو برا بتایا تو قوم انہیں ڈرانے لگی اور کہنے لگی کہ ابراہیم بتوں سے ڈرو، کہیں تمہیں تو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تم ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو تو ان سے ڈر جاؤ۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو، خدا کے بارے میں، حالانکہ خدا تو مجھے ہدایت دے چکا اور میں تمہارے تک وہی ہدایت پہنچا رہا ہوں، اور تم مجھے اپنے بتوں کا کوئی ڈر نہ دلاؤ، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی سوائے یہ کہ میرا خدا جب تک نہ چاہے، میرا خدا چاہے گا تو کوئی تکلیف کوئی بھلائی یا کوئی مصیبت، وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ تم یہ جو ڈر دلا رہے ہو مجھے بتوں کا، تو مجھے ان کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنے رب کا خوف ہے، اور مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچے کی بھی تو وہ میرے رب ہی کی طرف سے ہوگی، اور کوئی مجھے جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ ساری کائنات تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے لیکن تمہارے رب کی رضا اس میں شامل نہ ہو تو کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ایک ذرہ برابر بھی، اور ساری کائنات تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن تمہارا رب اس پر راضی نہ ہو تو کوئی تمہیں ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ہر چیز اسی کی طرف سے آتی ہے، نفع بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ اسی کی طرف سے ہے، اور نقصان بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو نفع ملے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نقصان ہو جائے تو اس پر اس کی ناشکری یا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حکمت سمجھ کر اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جو میرے مالک نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے، کیونکہ وہ آگے آنے والی ہر چیز کو جانتا ہو۔ بعض اوقات چھوٹی مصیبت آتی ہے، اس کے بدلے بڑی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت ختم کر دیتا ہے، اس کی بجائے چھوٹی مصیبت بندے پر نازل ہو جاتی ہے، ہم اس پر جو ہے وہ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی حالت، اگر کوئی جوان موت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رب کی کیا مطلب، اس کی کیا ضرورت تھی رب کو، یہ تو جوان ہے، یہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں، شکوے شکایتیں رب سے۔ حالانکہ شکوہ کرنا رب کی بارگاہ میں، شکوہ کرنا یہ کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ اگر کوئی شکوہ کرے اپنے رب کی بارگاہ میں، شکایت کرے۔ شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، نفع پہنچتا ہے تو اس پر شکر ادا کریں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی حکمت سمجھ، کیونکہ وہ ہر چیز کو جاننا ہے، عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ ہمارے آگے جو چیزیں ہیں وہ ان سے بڑھ کر بھی جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بعض ممکن ہے کہ تم اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اس میں کوئی اچھائی کوئی بھلائی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں جو تمہاری نظروں میں تمہارے سامنے تمہیں بری لگ رہی ہوں لیکن اللہ عز و جل نے اس میں تمہارے لیے خیر و بھلائی رکھی ہو، تو اس کی حکمت پر یقین کرتے ہوئے، اس کی رضا پر رہتے ہوئے جو ہے وہ اس کو قبول کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل اس سے بھی چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی دلیل نہ اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ کون سزاوار ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی ان کا دوسرا جواب دیا کہ تم جو یہ مجھے شریکوں کا خوف دلا رہے ہو کہ بتوں سے ڈر جاؤ، تو میں کیوں ڈروں ان پتھر کی چیزوں سے، حالانکہ تم نے اس واحد قہار کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اور تمہیں اس کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان بتوں کو، وہ مالک جو واحد ہے، قہار ہے، غضب بھی فرما سکتا ہے، عذاب بھی نازل فرما سکتا ہے، جو قادر ہے ہر چیز پر، تو تم اس سے نہیں ڈر رہے ہو، تو میں تو ان بے جان چیزوں سے کیوں ڈر جاؤں؟ تم مجھے ان بے جان چیزوں کا، پتھروں کا، لکڑی کا خوف دلا رہے ہو، حالانکہ تمہیں جو ہے وہ اس واحد قہار کا ڈر نہیں ہے، اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ دونوں گروہوں میں کون زیادہ امن والا ہے، اگر تم جانتے ہو تو واقعی ہی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو شرک سے بیزار ہیں، شرک سے دور ہیں، وہی اصل میں امان والے ہیں اور اللہ کی
رحمت کے اندر داخل ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضوں سے خلاصیاں عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، سب کی ساری نیک جائز تمنائیں پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔